السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 یعنی 145 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ، وَلَئِنْ اور اگر، آتَيْتَ آپ لائیں یعنی آپ ان کو دے دیں، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب کو، اگر آپ لے آئیں، اگر آپ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب کو، بکل آیت، بکل تمام، سب کی سب، آیت نشانیاں، سب کی سب نشانیاں، سب کی سب آیات، آیات کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں نشانی کو، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ اگر آپ ساری نشانیاں، ساری دلیلیں آپ لے آئیں، اہل کتاب کے سامنے رکھ دیں، ما تبعوا قبلتک، نہیں، ما نہیں، تبعوا پیروی کرتے، پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلہ کی، یعنی قبلہ آپ کی، قبلتک۔ تو یہاں پہ صاف اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ چینج ہو گیا مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف، اس پہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دینی ہے، ان کے سامنے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کرنی ہے، چینج ہو گیا، ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ لاکھ دلیلیں بھی ان کے سامنے پیش کر دیں کہ یہی وہ جگہ ہے، یعنی وہ جو دلائل ہیں بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام آئے، اس جگہ کو سلیکٹ کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس جگہ کی تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس جگہ کو تعمیر کرو تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، عبادت کریں، حج کریں، طواف کریں۔ یعنی یہ ساری دلائل اگر آپ پیش کریں انبیاء علیہ السلام کی تو بھی یہ لوگ نہیں ماننے والے، یہ آپ کے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ تو وما انت بتابع قبلتهم، اور اب یہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو خانہ کعبہ آپ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے یہ ابھی نہیں بدلنے والا، تو اب آپ ان کے قبلہ کی بھی پیروی نہ کریں، یعنی وما انت اور نہیں آپ، بتابع پیروی کرنے والے، قبلتهم ان کے قبلہ کی۔ اب جیسے کہ سورہ کافرون میں آتا ہے نا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس طرح سے اب یہ فیصلہ یہاں پہ ہو گیا۔ اگرچہ جو بھی نبی آتا ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے
یعنی ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو لوگوں کو وہ پہلے نبی سے زیادہ یہ جو تازہ نبی آیا ہوتا ہے اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نئے احکام لاتا ہے۔ اب جو کوئی ان احکام کو رد کرتا ہے وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اب ان سب کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کی پیروی کرتے ہوئے اس قبلہ کو اپناتے، مگر انہوں نے نہیں اپنایا، راستے سے بھٹک گئے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور اس کے ماننے والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ لاکھ دلیلیں لے آئیں، یہ لوگ نہیں مانیں گے، وہ آپ لوگوں کے قبلہ کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ اور آپ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ قبلہ اب جو آپ کے لیے ہو گیا، یعنی چینج ہو گیا خانہ کعبہ، تو یہ اب آپ لوگوں کا مستقل قبلہ ہے۔ نہ وہ اس قبلہ کو مان رہے ہیں، نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے۔ یہ اب یہاں پہ ایک آرڈر بھی آ گیا ہے کہ یہ ابھی پرمنٹ ہے، ان کا اتباع نہیں کرنا ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ان میں سے بعضوں کے قبلہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی یہود جو ہیں وہ اور عیسائی جو ہیں وہ، یعنی اہل کتاب میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کی جا رہی۔ عیسائی مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور یہود جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی طرف۔ اور اب مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں جو اہل کتاب ہیں ان میں بھی ڈفرینسز ہیں، ان میں بھی قبلہ میں آپس میں اختلاف ہے۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے اور اس کے پیروکاروں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پیروی کی احواہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آ گیا، من العلم، جانکاری میں سے، یعنی علم آ گیا آپ کے پاس جانکاری آ گئی۔ اگر آپ کے پاس علم آ گیا اور اس کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم آ گیا، حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، تو اگر آپ اس کے بعد بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کی خواہشات، یعنی اپنے چند لمحوں، چند روزہ زندگی، اس کی آسائش کے لیے، اس کو امن میں لانے کے لیے، اس کو، اب ہزار توجیہیں ہو سکتی ہیں، یعنی سٹیٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ بھائی میرا سٹیٹس دنیا والوں کے نسبت ٹھیک ہو جائے، میرے پاس لاکھوں پاؤنڈ آ جائیں، لاکھوں ڈالرز آ جائیں، اور میرا سٹیٹس کچھ بہتر ہو جائے، لیونگ سٹیٹس جو ہے، اور یا پھر ایسا ہو کہ میرے جو ان کے ساتھ ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں، میں ان کی پیروی کر لیتا ہوں، میری زندگی میں تھوڑا سا سکون آ جائے۔ اس طرح سے اگر ایک صحیح علم پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی یہ 2 روزہ زندگی کو
اس کی آسائشوں کے لیے، اس کی لیونگ سٹیٹس کو اپ کرنے کے لیے، یا اس میں امن سے، یعنی 2 دن میرے بس لڑائی جھگڑے کے بغیر گزر جائیں، امن سے گزر جائیں، تو یہ اگر آپ نے اس چیز کو، اس علم کو، اس حقیقت کو قربان کر کے ان کی پیروی کی، ان کے خواہشات کی پیروی کی، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظالم کون ہوتا ہے؟ اب آپ اللہ تعالیٰ پہ تو ظلم نہیں کر سکتے، ظلم کریں گے اپنے آپ پہ، کیونکہ آگے آپ کے لیے جہنم کی وہ آگ بھڑک رہی ہے جس کے نزدیک جانا بھی، نزدیک تو چھوڑو، سینکڑوں میل دور بھی اس کی تپش آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں یہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔